آج کا روز ہے جشن عید مبارک۔ مومن تھے جو پچھلے سال اس عید مبارک پہ زندہ تھے، اس دنیا میں موجود تھے، اب نہیں ہیں، مل کے ان سب کے لیے مطلب آواز بلند سے ان کی بخشش کے لیے صلوات اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے میں آج کے دن پر امام زمان اور تمام آئندہ معصومین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر آپ مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رسول خدا نے اللہ حضرت سلیمان سے کہا، سلیمان مباہلے میں جانے والوں کے لیے اہتمام کرو، میں مدینے سے باہر فلاں مقام پر مباہلہ کروں گا۔ اس مقام پر آج ایک مسجد موجود ہے، آپ مجھے معلوم نہیں، ایک زمانے میں اس جگہ مسجد مباہلہ تھا، اب نام بدل دیے گئے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی سے کہا، سلیمان محمدی سے کہا، اس مقام پر ذرا مجھے اہتمام کرو۔ جب سلیمان نے سرخ رنگ کی قالین بچھائی اور وہاں ایک خیمہ نصب کر دیا، خیمہ لگا دیا، تو یہاں پر آ کر اہل بیت بیٹھے گے، کیونکہ حضرت سلیمان جانتے تھے کون کون جانے والا ہے۔ انہوں نے سرخ رنگ کا قالین بچھایا۔ میں اب کہوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فارسی سے کیوں کہا؟ جناب مصر تمار سے بھی جو کہہ سکتے تھے، جناب مسلم نقیر سے بھی جو کہہ سکتے تھے، جناب حسین سے بھی جو کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں کہا، صرف جناب سلیمان فارسی سے کہا قالین بچھاؤ۔ شاید اسی وجہ سے سلیمان فارسی کو سلیمان منا اہل بیت کا لقب مل گیا، اس لیے اس درجے پر فائز ہے جناب سلیمان محمدی۔ آج وہ دن ہے اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پادریوں سے، نجران کے عیسائیوں سے مقابلہ کیا۔ من حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ بس ان سے کہہ دیجئے لے آتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، اور آئے سب اپنے بیٹوں کو لے آئے اور تم لے آؤ اپنی بیٹیوں کو، ہم لے آتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، تم لے آؤ اپنے نفوس کو، ہم لے آتے ہیں اپنے نفوس کو، پھر ہم سب مل کر مباہلہ کریں گے اور پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت اس پر جو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے۔ ایک ہوا عید مباہلہ، ایک ہوا حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے نماز میں انگوٹھی دی سائی کو، بیت کے شان میں 300 سے زیادہ ہے۔ اس آیت کا نام آیت کریمہ پنجدت کی عظمت میں، اس آیت کریمہ میں جو بیان ہوا بہت روشن ہے۔ 5 نقطوں سے زیادہ گنجائش تھی، مگر مباہلے میں 5 تنی ہیں، ایک ہی ہیں، 5 تنی ایک ہی ہیں۔ تکبیر کی نازل تو سورۃ میں انما یرید اللہ لیذهب الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب ظاہر ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، اور جب کامل ہو جاتے ہیں
فقال یا فاطمہ انی بالکساء الیمانی، اے فاطمہ مجھے جمنی چادر لا دو، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، انی اجد فی بدنی ضعفا۔ تو مجھے مباہلے کی دعوت دے کر آئے تھے سرکار، کل مباہلہ ہوگا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوسوں کو لاؤ، اور ہم مباہلہ کریں گے اور لعنت بھیجیں گے ان کی جوتوں پر۔ یہ کہہ کر سرکار آئے اور آ کر کہا مجھے چادر لا کر دے دو، اور کہا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، یہ بدن ضعف۔ سیدہ نے چادر لا کر دی اور سرکار نے چادر اوڑھ لی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ امام حسن مجتبی آئے، اماں نانا کی خوشبو آ رہی، فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ قریب جا کر سرکار کو سلام کیا اور نبی نے جواب دیا، جواب سلام دیا اور کہا چادر میں میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ سرکار نے چادر میں لیا۔ سیدہ کو معلوم نہ تھا کہ آرام کرنے آئے، چادر مانگی وہ ضعف دور کرنے کے لیے۔ بچے کو نہیں معلوم کہ فرض منحال فرض کر رہے ہیں۔ اگرچہ میں اس دروازے پر یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی لعنت کا شکار ہے کہ یہ بچے ہیں، یہاں پر بحث ہی نہیں ہے، یہ بچے ہیں یا بڑے ہیں یا بحث ہے، یا بچے ہیں یا بزرگ ہیں، تو مجبور لوگ کرتے ہیں۔ ان الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جب سرکار نے فرمایا جوانان جنت کے سردار ہیں، اس میں دونوں بچے کھڑے ہوئے، تو کیسے سمجھیں گے اس بات کو کہ یہ بحث بھی نہیں ہے، یہ بچے ہیں، یہ بوڑھے ہیں، یہ جوان ہیں۔ نانا نے چادر میں لیا، کچھ دیر ہی گزری تو امام حسین تشریف لائے، اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، ہاں تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں موجود ہے، یہاں پہ بھی بی بی نے فرمایا کہ آرام کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے آرام پڑھا رہے، آرام کا انتظام کر رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آرام بڑھتا جا رہا ہے۔ امام حسین نے جا کر سلام کیا، السلام علیکم یا ابتا، السلام علیکم یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم کو سلام کیا اور نبی نے جواب دیا، چادر میں اجازت مانگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لیا۔ کچھ دیر بعد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب آئے، یہاں یہ بات ختم ہو گئی کہ بچے تھے اور مولا علی نے پوچھا سیدہ مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا آپ کے بچوں کے ساتھ چادر میں ہے۔ مولا نے آ کر چادر میں اجازت مانگی، سلام کیا، چادر میں آنے کی اجازت مانگی، نبی نے چادر میں لیا۔ یہ بات بالکل ختم ہو گئی کہ سیدہ خدا کی کہہ رہی ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں، میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ یہ بات بھی کچھ اور ہے، سیدھا کوئی اور ہے۔ آگے کہا بابا میں چادر میں آ جاؤں، آگے کہا بابا میں چادر میں آ جاؤں۔ نبی کریم نے چادر میں لیا سیدہ کو، کتنے لوگ جمع ہو گئے سیدہ کو، اب کتنے لوگ جمع ہو گئے؟ 5 لوگ چادر میں جمع ہوئے، اور حبیب نے 5 لوگوں کو جمع کر کے تو سیدہ فرماتی ہیں فلمقتملنا جميعا، جب ہم کامل ہو گئے وہ میں نے ایک جملہ ظاہر ہوا اور کچھ اور باطن میں ہو جائے گا، اگر ظاہر ہو گئے کچھ اور باطن میں ہو جائے گا، تو کچھ اور جب کامل ہو گئے تو جبرائیل نے پوچھا یا رب من تحت الکساء، اے اللہ چادر میں کون ہے؟
آیتیں لے کر آتے ہو، تم اللہ کا پیغام لے آتے ہو، اللہ کے احکامات لے آتے ہو. تمہیں معلوم نہیں یہاں سے روٹیاں لے کے جاتے ہو، یہاں سے آجتے لے جاتے ہو. تم بھی جانتے نہیں ہو یہ کون ہے. لیکن عجیب نہیں، جبرائیل سے پوچھا جائے تو جبرائیل بھی کہیں جب علیحدہ ہوتے ہیں تو جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں پہچاننے میں آتے ہیں، جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں کوئی پہچان ہی نہیں پاتا یہ کون ہے. اللہ نے جواب دیا ان فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہے. جملہ مکمل ہے، جملہ اسمیہ ہے. جملے میں خبر یہ ہے کہ یہ سب فاطمہ ہے، حقیقت ان سب کی فاطمی ہے. اور فاطمہ کا مطلب جس کی معرفت ممکن نہ ہو، جس کو پہچانا نہ جا سکتا ہو، جس کو جانا نہ جا سکتا. اور پھر جب جمع ہو گئے تو سرکار نے پھر ان سب کو جمع کر کے مباہلے کی طرف رخ کیا. اور جب سب چلے ہیں تو اس انداز یہ ہے سرکار نے وہی چادر اپنے سر پر اوڑھی ہوئی ہے، امام حسین کو گود میں لیا ہوا ہے اور امام حسن کو انگلی پکڑائی ہوئی ہے. جناب زہرا آپ ان کے پیچھے ہیں، امیر المؤمنین ان کے پیچھے ہیں. مباہلے میں سرکار تشریف لے آ رہے ہیں. سرکار کو یہ قافلے کے ساتھ آتے ہوئے عیسائیوں نے دیکھا تو ان کے پادریوں نے کہا میں اس چہرے کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اگر وہ پہاڑ کو حکم دے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. کم از کم مسلم بھی غیر مسلم بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، ان کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ یہ پہاڑ کو حکم دے تو یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے. عیسائیوں نے آپ کو دیکھ کر مباہلہ نہ کیا اور ڈر گئے. عیسائیوں نے آپ کو دیکھ کر مباہلہ نہ کیا، ڈر گئے، پریشان ہو گئے. آپ جو کچھ لے لیں، ہم مباہلہ نہیں کرتے، آپ سچے ہیں، مباہلہ نہ کریں. جزیہ لیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کے دن ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما، تمام مریضوں کی شفا عطا فرما، تمام بے اولادوں کو اولاد دریدہ عطا فرما، تمام گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں امام کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما. امام کو ہم سے راضی و مشرور فرما. ایران کو فتح نصیب فرما. اسرائیل ملعون ان کے یاروں کو بیڑا غرق فرما. ان کو بیڑا غرق، ان کو اسرائیل امریکہ جو بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سب کو تباہ و برباد فرما. سب کے گناہوں کو معاف فرما. آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سستانی سب کو فتح عطا فرما. آیت اللہ سستانی صاحب، آیت اللہ خامنائی صاحب کو ٹارگٹ دیا تھا کہ انہیں خدا نخواستہ قتل کیا جائے، لیکن ان کی ہمت نہیں. آیت اللہ سستانی صاحب نے فرما دیا کہ ان کی ہمت نہیں کہ وہ آیت اللہ خامنائی کو ہاتھ لگا کے دکھائے. میرے اللہ آیت اللہ سستانی صاحب کو، آیت اللہ خامنائی صاحب کو اور بھی تمام عزام کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما، اور کے گناہوں کو معاف فرما. امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور فرما، امام کے سپاہیوں میں شمار فرما. امام کو ہم سے راضی ہو فرما. ہمیں امام کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ بھیجنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں امام زمانہ علیہ السلام مل کے بابا جو بڑا سلام. واخر دعوانا الحمدللہ.